آج ہے ہمارے ساتھ ہماری بلوچستان کی ایک فیمس اور پرسنالٹی، اسپورٹس پرسنالٹی موجود ہیں، جو ہیں زرمینہ، جو ہمیں ریجنل اور نیشنل لیول پہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہی ہیں، اسپیشلی بلوچستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ آج ہمارے ساتھ بات چیت کریں گی۔ کیسے ہیں آپ زرمینہ؟ کیا حال چال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو پر، اور اپنی سنو بلوچستان آپ کو کی ٹیم آپ کو ویلکم کرتی ہے ہمارے شو پہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں آئی ہیں۔ آپ ریفری ہیں، ٹھیک ہے، اسپورٹس ریفری رہ چکی ہیں، اور وہ بھی فٹ بال کی۔ تو تھوڑا سا اسپورٹس کے بارے میں بتائیں، فٹ بال کے بارے میں بتائیں کہ فٹ بال، اور آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ آپ 2016 میں ہاکی کھیلتی تھی، تو ہاکی سے کیسے شفٹ کیا آپ نے فٹ بال کو؟ جی، ہاکی سے میں نے اس لیے شفٹ کیا کیونکہ وہ میں نیشنل لیول پہ صرف کھیل رہی تھی، ہاکی کھیل رہی تھی۔ تو جب مجھے فٹ بال کا مجھے پتہ چلا کہ فٹ بال ہاکی سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے، تو اسی لیے میں نے شفٹ کیا خود کو فٹ بال تک۔ بالکل جی، تو آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا، کیونکہ ہماری جو زرمینہ ہیں وہ ایک فزیکل فٹنس پہ انہوں نے اسٹڈی کیا ہوا ہے اور سائیکالوجی بھی پڑھی ہوئی ہے، تو انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ آپ اپنے اچھا ہے کہ آپ جب گیمز کھیلتے ہو تو فزیکلی آپ اور مینٹلی آپ کا مائنڈ جو ہوتا ہے وہ فریش ہو جاتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی زرمینہ؟ دیکھیے، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اگر ہم اسپورٹس میں رہیں گے، اگر اسپورٹس میں نہ بھی رہو نا، ایک نارمل لائف میں اگر آپ کوئی ایکٹیویٹی کرتی ہیں، تو آپ اگر کوئی گیم کھیلتی ہیں، یا چاہے وہ مینٹلی کوئی گیم ہو یا پھر فزیکلی کوئی گیم ہو، تو یقین جانیں آپ کا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ زیادہ ہوگا، جس سے آپ کی باڈی فریش رہے گی، آپ کا جو مائنڈ ہے وہ فریش رہے گا۔ اسی لیے میں بولتی ہوں کہ یہ ضروری ہے، یہ اگر ابھی سے اگر چھوٹے بچوں سے اگر آپ اس میں ڈیولپ کر دو نا کہ ان کو زیادہ تر فزیکلی ایکٹیویٹیز میں انوالو کر دو، یقین جانیں وہ آگے جا کے آپ کے لیے ایک اچھا اور ایکٹیو بندہ یا آپ کے اچھے بچے بنے گے، اور ایکٹیو بچے بنے گے۔ اچھے بچے تو ہر کوئی ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ نوٹی ہوتے ہیں۔ آج کل ہمارے جب ہم چھوٹے تھے یا آپ چھوٹی تھی تو ماں باپ جو ہے مصروف کرنے میں کیا کرتے تھے، جاؤ جا کے باہر جا کے کھیلو، لیکن آج کل کے جو بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے موبائل لگا لو۔ ماں باپ بھی نا ان کو اس طرح سے کر رہے ہوتے کہ لو موبائل پکڑو اور ہماری جان نہ کھاؤ۔ تو آپ بچوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے کہ بچوں کو اسکریننگ زیادہ دکھانی چاہیے یا نہیں؟ یہ تو ویسے بھی ہارمفل ہے، لیکن فزیکلی فٹ آج کل ہمارا کوئی بچہ نہیں ہے، اس کو گیمز کی نو ہاؤ بھی نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آپ ایز اے بینگ پی ٹی اور فزیکل انسٹرکٹر ہیں، تو آپ کیا کہتی ہیں کہ اسکولز میں بچوں کو بچے کس طرح کے ایکٹیو ہوتے ہیں یا ایسی لیزی ہوتے ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ یار چھٹی کرنے جائیں ہم گھر؟ جی، دیکھیے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج کل ماؤں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلے، اور وہ کیا کرتی ہیں اپنا کام کرنے کے لیے وہ موبائل بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے، تھما دیتے، اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم تو ریلیکس ہو رہے ہیں، بچہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنا کھیل رہا ہے، کھیل تو نہیں رہا ہوتا ہے، وہ صرف موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے، جس سے اس کی آنکھیں خراب ہوتی ہے، اس کی جو ایکٹیونیس ہوتی ہے وہ ساری ڈسٹروئی ہوتی ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ ماں باپ کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ چھوٹی عمر میں ہی ان کو موبائل تھما کے کتنے بڑے اس کے جو مینٹل ہیلتھ کی جو ڈس آرڈرز ہے وہ ان میں ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں بی ایم سی میں کام کرتی تھی، 1 سال میں نے انٹرنشپ کیا ہے ایز اے سائیکولوجسٹ، تو یقین جانے وہاں پہ بہت سے بچے آتے تھے جو مختلف ڈس آرڈرز میں مبتلا ہوتے تھے، تو ہمارے ہیڈ سب سے پہلے ہی ماں باپ کو یہ میسج کنوے کر دیتے تھے کہ پہلے آپ نے یہ موبائل ہی سائڈ پہ رکھ دینا ہے، کیونکہ اگر موبائل ان کے ہاتھ میں دے دیں گے، ان کی وہ گروتھ نہیں کر پا رہے ہوتے، نہ ان کی مینٹل ہیلتھ گرو کر پا رہی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ فزیکلی گروتھ کر پا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ وہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے وہ موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی کھیل رہے ہوتے ہیں، نہ بس صرف ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو جس سے اس کی جو فزیکلی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ وہیں پہ بریک ہو جاتی ہے، تو جس سے اس کی جو صحت ہے وہ بہت خراب ہو جاتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ایشوز آتے ہیں، چاہے فزیکلی ایشوز ہے چاہے مینٹلی ایشوز ہے، وہ بچوں کے سے ہی آ رہے ہیں۔ بچے چڑچڑا پن زیادہ اس میں آ رہا ہے، یا اینگر اس میں آ رہا ہے، تو ماں باپ بیک پہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیوں، ریزن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں آ رہا ہے۔
آج کل ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کا یہ بھی ایک ڈارک سائڈ ہے کہ بچے ماں باپ اتنے مصروف ہو گئے ہیں اپنی جابز میں, اپنے بزنسز میں, کہ بچوں کو وہ ٹائم نہیں دے پاتے. پھر جب بچے اپنے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, اسکریننگ کی طرف چلے جاتے ہیں, ان کی کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی. اور آج کل یہ بھی ہے کہ یار ماں باپ نا اس لیے بھی بچوں کو گھر سے باہر نہیں نکالتے, اور لڑکیوں کو تو اسپیشلی نہیں نکالتے کہ ماحول ایسا نہیں ہے, ماحول خراب ہو چکا ہے, ماحول کو جو ہے نا وہ انہوں نے بنایا ہوتا. یہ ایک اسٹیریوٹائپ ہے یا ایسی ہے, لوگوں کی باتیں ہیں. ویسے معاشرہ تو ہے خراب, لیکن کس طرح سے کور کریں؟ دیکھیے اکثر آپ نے کافی چیزیں سنی ہوتی ہے, ماں باپ اس لیے بیٹی پہ زیادہ فوکس دیتے ہیں کیونکہ حالات کافی زیادہ بگڑ چکے ہیں. بالکل. اور ان کو ان کا جو ڈر ہے وہ برحق بھی ہے. لیکن اگر ایک بیٹی کو آپ اتنا ڈیولپ کرو, ایک اچھے ان کا ایک مینٹل ہیلتھ ان کو دو, ایک اچھا معاشرہ بنا کے دو, اچھی چیزیں ان کو دو, پازیٹیو چیزیں دو, نگیٹیوٹی سے ان کو سائڈ پہ کر دو, تو وہ بیٹی ان کے جو مینٹل جو ایک مائنڈ بنے گا وہ ایک لڑکے سے اچھا بنے گا. بالکل جی. اسی لیے لیکن اگر دیکھا جائے تو ماحول بہت خراب ہے, اسی لیے ماں باپ بہت ڈرتے کہ ہم نے بیٹی کو گھر میں ہی رکھنا ہے, اس کو ہم پروٹیکٹ کریں گے, گھر میں ہی رکھیں گے. لیکن آج کل میں کہتی ہوں کہ لڑکیوں کو اسپورٹس سکھانا چاہیے ایک طرح سے. وہ بھی اسپورٹس میں بھی آپ دیکھیں کہیں نہ سیلف ڈیفینس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو کراٹے ہے, جوڈو ہے, باکسنگ ہے اور فٹ بال ہے, فٹ بال میں بھی آپ کی جو فزیکل ایک تو فٹنس ہو رہی ہے, لڑکیاں فزیکلی فٹ بھی ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کو لڑکوں سے زیادہ مضبوط بنایا ہوتا ہے. بالکل. تو لیکن اس چیز پر ہمارے جو پیرنٹس ہیں نا, اور ہماری جو خواتین ہیں وہ ادھر ڈر جاتی ہیں, کہتی ہیں نہیں لڑکی ہے, لڑکی وہ نہ کرے. ایک اسٹیریوٹائپ جینڈر وہ آ جاتا ہے, ڈسکریمنیشن آ جاتا ہے کہ نہیں تم لڑکی ہو کر کیوں کھیلو گی, تم باہر کیوں جاؤ گی, تم مردوں کے ساتھ کیوں کھیلو گی. لیکن یہ چیزیں آج کل ہماری سوسائٹی میں چینج ہو رہی ہے. جب سے ہمارا معاشرہ بدل رہا ہے, پڑھ رہے ہیں تو شعور آ رہا ہے. پہلے بلوچستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان میں چیزیں نہیں تھی اس طرح سے لڑکی کو نہیں نکالا جاتا تھا. 8 کلاس کے بعد اس کی شادی کر دی جاتی تھی. لیکن ان کو اب اسپورٹس میں بھی ڈالتے ہیں, اور معاشرے کی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ لڑکیوں کو پڑھانا بھی چاہیے اور سیلف ڈیفینس لازمی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیے اگر آپ ایک فیمیل کو ڈیولپ کر رہے ہیں نا, تو اس کو اتنا کانفیڈنٹ بنائیں, تو وہ کانفیڈنٹ اگر اس کو آپ بنائیں گے تو وہ گھر میں بیٹھ کے تو وہ کانفیڈنٹ نہیں آئے گا نا. بالکل. ان کو باہر جانے دیں, ان کو ہر ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونے دیں, ان کو اسپورٹس میں انوالو ہونے دیں. آپ دیکھیں تو صحیح ان کو اپنی بیٹیوں کو لے جا کے کسی اکیڈمی میں ڈال دے, چاہے وہ کراٹے کی ہے, چاہے وہ فٹ بال کی ہے, چاہے کسی بھی چیز کی ہے. پھر آپ ان کو چیک کرتے جائیں کہ ہاں آپ کی بیٹی کہیں جا رہی ہے تو وہ ایک اچھے اور جو حفاظت جو بالکل جو حفاظت میں رہتے ہیں وہ ماحول ان کو دی ہے یا نہیں. بالکل. اگر آپ یہ چیک کر کے اپنے بیٹی کو پال رہے ہیں اور ان کو ڈیولپ کر رہے ہیں, یقین جانے اس میں اتنا کانفیڈنٹ آئے گا تو کہ وہ آگے اتنی بڑھے گی, ان کو وہ ہر ایک ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوگی, چاہے وہ پھر اسپورٹس ہو, چاہے وہ پھر الگ سے باقی ایکٹیویٹیز ہو. ابھی آپ پی ٹی انسٹرکٹر ہیں اسکول میں, تو آپ بچوں کو کس طرح سے انسپائر کرتی ہیں؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یار جب ہم بھی چھوٹے تھے تو جب بھی ہم بولتے تھے کہ یار پی ٹی پیریڈ ہے, فری پیریڈ ہے اور کھیلنا نہیں ہے, تھوڑی سی سر پی ٹی کرا کے بولتے تھے جاؤ اپنا کھیلو. تو آپ کو بھی یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, بچیاں یہی سوچتی ہیں. جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکول میں اکثر بچے جو ہے نا پی ٹی ٹیچر کو ہی لائک کرتے ہیں. وہ اس لیے لائک نہیں کرتے کہ بس وہ ان کو فری چھوڑ دیا جاتا ہے, کیونکہ وہ گیمز کی وجہ سے کرتے ہیں. بالکل. بچوں کو ہم پی ٹی پیریڈ پرووائڈ کر دیتے ہیں جس میں ہم ان کو ایکسرسائز کرا رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو گیمز کرا رہے ہوتے, انڈور کرا رہے ہوتے, آؤٹ ڈور کرا رہے ہوتے گیمز. اگر ان کیس اگر کوئی اس طرح ماحول بن جاتا ہے کہ ہم انہیں کو باہر نہیں لے جا سکتے, پھر ہم ان کو کلاس روم میں ہی ان کو ایسے انوائرمنٹ دیتے ہیں, ان کو گیمز چھوٹے موٹے گیمز کرا دے, وہ خوش ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر پھر ٹیچر کو ہی لائک کرتے ہیں. ہم آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے, لیکن ہم آپ سے ایک لاسٹ کوشچن یہ کریں گے کہ آپ کس طرح سے اپنی یوتھ کو انسپائر کریں گی بینگ ریفری, اور آپ کیسے جو ہے بلوچستان کی خواتین کو موٹیویٹ کر سکتی ہیں, ایک میسج دیں اس ویڈیو کے بہاف پر؟
دیکھیے میں اپنے سارے تقریباً اگر بلوچستان کے ہے یا باہر کے ہے، میں ہر ایک فیمیل کو بتانا چاہوں گی کہ وہ صرف گھر تک محدود نہ رہے، وہ باہر آ کے اپنے ایکٹیویٹیز کرے، اپنے ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرے، اگر اپنے اسپورٹس میں ہر ایک گیمز جس میں اس فیمیل کو انٹرسٹ ہے اس میں آئے. گھر میں بیٹھ کے وہ کبھی بھی اس طرح آگے نہیں بڑھ پائے گی، اور نہ ان کی فزیکل گروتھ ہو پائے گی اور نہ ہی مینٹلی گروتھ ہو پائے گی. تو میں ہر ایک فیمیل کو بتانا چاہوں گی کہ وہ آگے بڑھے، اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ کرے اور اپنے اسپورٹس میں آئے. اسپورٹس میں اگر وہ آئے گی تو اس کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی، وہ بہت ایکٹیو بنے گی، ان میں کانفیڈنٹ بوسٹ ہو جائے گا. تو یہ ہر ایک فیمیلس کے لیے ضروری بھی ہے. یوتھ کو آپ کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ یوتھ کو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ کبھی بھی ڈسہارڈ نہ ہو چھوٹی موٹی چیزوں پہ، اور اپنی جو اسٹرگل وہ کر رہی ہیں تو اس کو آگے بڑھنے دے. اس میں کافی ان کو مشکلات پیش آئے گی، کافی چیزیں پیش آئے گی، تو ان کو جو ہے نا فیس کرے، ان سے ڈرے نہ.